وٹ ڈو یو تھنک کہ ویئر ٹو بگن؟ چلیں یہ تو ایک پریلیمنری اسٹیپ ہو گیا کہ نوئنگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تھرو ہز نیمس. وٹ ادر تھنگس کمس ٹو یور مائنڈ کہ اللہ کی محبت کیسے جو ہے وہ ایک انسان اپنے دل میں لائے، کیونکہ اس منتھ میں دل بہت نرم ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. چلیے بھائی، ایک اور میں ابن قیم رحمہ اللہ کی ایک اسٹیٹمنٹ میرے ذہن میں آ رہی تھی جو ان کی بڑی مشہور کتاب ہے الداء والدواء کے اندر، کیونکہ الداء والدواء یہ جس کو ہم اردو میں دوائے شافی بھی کہتے ہیں اس کتاب کو، صحیح. یہ جو کتاب ہے اور اس کا انگلش میں ٹرانسلیشن ہے دا ڈیزیز اینڈ دا کیور، یہ کتاب بھی اویلیبل ہے، آن لائن مل جاتی ہے. اٹس اے ویری ویلیوبل بک. اچھا، اس کتاب کے اندر امام ابن قیم رحمہ اللہ نے محبت کو اور عشق کے مسئلوں کو بہت زیادہ ڈیٹیل میں ڈسکس کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کو یہ کتاب پڑھنی چاہیے، بہت زیادہ ضروری ہے ان کے لیے، خاص طور پہ آج کل کے حالات میں. تو میں جب وہ پڑھ رہا تھا، اس کا مطالعہ کر رہا تھا، تو دیر واز اے بیوٹیفل اسٹیٹمنٹ ویئر ہی سیڈ، اور میں اس کو پیرافریز کر کے بتا رہا ہوں اپنے الفاظ میں. ابن قیم کہتے ہیں دنیا کے اندر ہر جو چیز ہے نا، اس سے جب انسان محبت کرتا ہے یا اس کی طرف انسان کی جو انکلینیشن ہوتی ہے نا، اٹ از لوڈ فار سم تھنگ ایلس. یعنی کوئی نہ کوئی انسان کا اسٹیک ہوتا ہے اس میں. مثال کے طور پہ ایک بچہ جو ہے وہ اپنی ماں سے محبت اس لیے کرتا ہے کیونکہ ماں نے قربانی دی ہوتی ہے اس کے لیے. قرآن مجید میں بھی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ماں کی قربانی کا ذکر کیا، کہ کس طریقے سے وہ اس کو اٹھاتی ہے، اس کے لیے برداشت کرتی ہے. باپ سے محبت اس لیے ہوتی ہے، یعنی ایک بہت بڑا ایلیمنٹ یہ چیز ہوتا ہے. ڈپینڈنسی ہوتی ہے، اور ڈپینڈنسی ڈیفینیٹلی ایک انٹر ڈپینڈنسی ایک ایموشن کو جنم دیتی ہے. اور بھی بہت سی ایسی اس میں ڈسکشنز موجود ہیں. ابن قیم کہتے ہیں صرف ایک ذات ایسی ہے دیٹ از لوڈ فار اٹس اون سیک، اور وہ ہے اللہ کی ذات. سبحان اللہ. یعنی ایوری تھنگ از لوڈ فار سم تھنگ ایلس، بٹ اونلی اللہ سبحانہ وتعالی از لوڈ فار اٹس اون سیک. یہ اللہ تعالیٰ کی، سبحان اللہ، آپ سمجھ لیجیے اللہ کا جمال اور اللہ کا کمال. یعنی loving him just because he is Allah. That's it. یعنی وہ آپ پر احسان کرے یا نہ کرے، آپ کو اس سے کچھ ملے یا نہ ملے، لیکن اگر آپ کو اس کا پتہ چل جائے نا، you would start loving him. یہ سب سے بڑی بات ہے. یعنی اللہ کے رسول سے بھی محبت ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کے ہم پر احسانات، آپ اللہ کے نبی، آپ کے ذریعے ہمیں سیلویشن، گائیڈنس. علی بھائی، اللہ سے محبت بڑھانے کے لیے جیسے آپ نے ذکر کیا نا، تو جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے بارے میں معرفت ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور جتنا زیادہ آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں معرفت حاصل کریں گے، اتنی ہی زیادہ آپ کی محبت اللہ کے بارے میں بڑھتی جائے گی. اور یہ بڑی نیچرل سی بات ہے. آپ دیکھیں کہ ایک بندہ اگر وہ کسی کو جانتا نہیں ہے نا، اس کے بارے میں اس کا کوئی ایموشن ڈیولپ نہیں ہوتا. اگر میں آپ کو XYZ کسی بھائی کو بتاؤں، میں کہوں گا آپ کو اس سے محبت ہے، آپ نے نہیں، اس سے نفرت ہے، نہیں، آپ کی کوئی ایموشن، اس کے ساتھ ایموشنل اٹیچمنٹ یا ڈیٹیچمنٹ نہیں، نیوٹرل ہے. لیکن اگر ایک بندہ، اس کی زندگی آپ کے سامنے اور آپ اس کی خیر و بھلائی دیکھتے ہیں، اس کے احسانات آپ کے اوپر ہیں، آپ کے ساتھ اس کے ساتھ بہت سی انٹریکشنز ہیں، آپ کی اس کے بارے میں جذبات ہوں گے، فیلنگز ہوں گے. ایسے جتنا آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانیں گے اتنی زیادہ محبت بڑھے گی. میں ابن قیم کی ایک اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے اسی کتاب سے اغاثۃ اللہفان سے ذکر کرتا ہوں. فرماتے ہیں من کان باللہ سبحانہ واسمائہ وصفاتہ اعرف، whoever has greater knowledge of Allah and his names and attributes، وفیہ ارغب ولہ احب والیہ اقرب، he desires him more، he loves him more and is closer to him. یعنی جو بندہ اللہ کے بارے میں، اللہ کے اسماء اور صفات کے بارے میں جانے گا، جتنی زیادہ معرفت رکھے گا، اتنی ہی زیادہ اس کے دل میں اس کے لیے رغبت ہوگی، محبت ہوگی، اس کے لیے اتنی ہی زیادہ اس کے لیے ڈیزائر ہوگی، اور وہ اتنا ہی اللہ کے قریب بھی ہوگا، یعنی اللہ کی قرب حاصل کرنے کے لیے. اور پھر فرماتے ہیں وجد من هذه الحلاوة في قلبه ما لا يمكن التعبير عنه and he will find in his heart a sweetness that cannot be expressed. ایک ایسی سویٹنس اور ایسی حلاوت اور مٹھاس ہوگی جو اس کو کہیں بھی اور نہیں مل سکے گی، اور جس کو وہ شاید بیان بھی نہ کر سکے. وہ ایسی ایمان کی حلاوت ہوگی. اور پھر فرماتے ہیں وَلَا يُعْرَفُ إِلَّا بِالذَّوْقِ وَالْوَجْدِ It can only be known through experience and spiritual perception. پھر فرماتے کیا ہیں وَكُلَّمَا ازْدَادَ لَهُ حُبًّا ازْدَادَ لَهُ عِبُودِيَّةً وَذُلًّا وَخُضُوعًا وَرِقًّا لَهُ وَحُرِّيَّةً عَنْ رِقِّ غَيْرِهِ And the more love it has for him, the more it increases in servitude. یعنی وہ بندہ جو اللہ کے بارے میں سب سے زیادہ معرفت رکھے گا، اللہ سے محبت بھی سب سے زیادہ، اور جو اللہ سے جتنی زیادہ محبت رکھے گا علی بھائی، اتنی ہی زیادہ اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی، اللہ کی اوبیڈینس کے اندر بھی آگے بڑھے گا. یعنی اوبیڈینس کا تعلق محبت سے بہت زیادہ گہرا ہے. اور پھر فرمایا ہیوملٹی کے اندر وخضوعا ورقا سبمیشن اینڈ ڈیووشن ٹو ہم وحریۃ عن رق غیرہ while gaining freedom from the bondage of anything else. اور یہ جو چیز جو اللہ سے محبت ہوگی، یہ انسان کو دنیا کی دیگر محبتیں جو ہیں، دیگر جو شیکلز ہیں، جو بانڈیجز ہیں، ان سے کیا کرے گا؟ آزاد کر دے گی. کیا بات. یعنی اگر ایک بندہ، یعنی اگر میرے پاس کوئی بندہ آئے اور وہ کہے جی میں کسی کی محبت میں غرق ہوں، میں پاگل ہو گیا ہوں،
اور مجھے اس کی سولوشن چاہیے. تو ابن قیم رحمہ اللہ دعوت دوا میں بھی ذکر کرتے ہیں اور اسی بات ادھر بھی ذکر کرتے ہیں دا اونلی وے, کیونکہ محبت کو آپ ریپلیس کر سکتے ہیں, ختم نہیں کر سکتے, اور اس کی اورینٹیشن چینج کر لے اللہ کی ذات کی طرف, اور آپ دیکھیے گا اٹ ول سفائس. ایبسلیوٹلی, اٹ ول ہیلپ یو, اٹ ول فری یو, اٹ ول لبریٹ یو انشاءاللہ. میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ لو کو تھوڑا ہم ڈیفائن بھی کریں, بیکاز ہمارا جو لو کا کانسیپٹ ہے نا وہ بھی تھوڑا سا مجھے کبھی کبھی امیچور لگتا ہے, بیکاز لو کانسٹیٹیوٹ سو مینی تھنگس. لو کے کچھ تقاضے ہیں. ایک تقاضا وین اٹ کمس ٹو لونگ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہے اوبیڈینس آف اللہ رب العالمین, بیکاز وین یو لو سم ون obviously دیر کمز اوبیڈینس بیکاز آف دی awe. جیسے وین یو لو یور فادر تو obviously ریگارڈ لیس آپ کے ابو آپ کی مرضی کے خلاف کچھ کریں یا آپ کو شاید وہ چیز نہ ملے جو آپ ابا جان سے چاہ رہے ہیں, اسٹل بیکاز آف دا لو یو ہیو ڈیولپ فار یور فادر دیر ول بی اوبیڈینس, رائٹ. اسی طرح دیر از دا کنیکشن, لو ڈیمانڈس کنیکشن. اگر ایک بندہ کہہ رہے نا آئی لو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کا کنیکشن نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے, اور کنیکشن کی مغیرہ بھائی سب سے بڑی دلیل تو میرے نزدیک جو ہے وہ نماز ادا کرنا ہے اور ذکر. میں بھی ذکر کی مثال دینے لگا تھا. ایگزیکٹلی جب آپ کو کسی سے محبت ہوتی ہے علی بھائی, آپ بہت ذکر کرتے ہیں, آپ اس کا بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں. یو آلویز برنگ ہم انٹو دی سبجیکٹ نو میٹر واٹ. ایبسلیوٹلی, آپ کا دماغ ہر جگہ ادھر, ہی بیکمز یور پوائنٹ آف ریفرنس. ایگزیکٹلی. اور دین کمز دا لانگنگ, یو نو, جو انبیاء کو تھا کہ راحت ملے گی مجھے, اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے, سجدے میں گر جانا, اللہ سے دعا کرنا, لیٹنگ آؤٹ بیفور اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو یہ محبت کے نا کچھ تقاضے ہیں وہ بھی ہمیں سمجھنے, کیونکہ بیکاز وٹ آئی ہیو سین کہ بڑے نا امیچور ایک کانسیپٹ ہے محبت کا کہ جب تک اچھا مل رہا ہے تب تک تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ان سے محبت. علی بھائی آپ نے نا لانگنگ کو بات کی نا, آئی فیل لانگنگ کو نا میں دیکھتا ہوں ایک ایکسپریشن کی فارم میں. یعنی جیسے آپ نے کہا نا کہ ایک بندہ جو واقعی کسی سے محبت کرتا ہے نا, ہی وانٹس ٹو ایکسپریس ہز لو ان فرنٹ آف دیٹ انڈیویجول, تاکہ ایک وہ لو جو ہے نا ریسیپروکیٹ کرے ایک قسم کا. تو دعا از دا مینس, یعنی انسان کے پاس اللہ کے سامنے بیسٹ فارم آف ایکسپریشن کیا ہے؟ دعا. اور آپ دیکھیں گے دعا سے محبت بڑھتی ہے. بالکل صحیح. یعنی آپ اگر اللہ کے سامنے روئیں جا کے, اور اللہ کے سامنے اٹھ کے آپ اپنے جو دل میں بات ہے آپ اس کو ایکسپریس کریں, بیوٹیفل. آپ کا ایک تو بوجھ ہلکا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, نہ صرف آپ کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک سویٹنس اور ایک راحت اور ایک اطمینان اور سکون ملتا ہے. ٹرو. اور وہ سکون ملتا ہی اسی لیے ہے کیونکہ آپ نے اپنے دل کو وہ چیز دی ہے جو آپ کا دل ایکچولی yearns for it, جس کے لیے اللہ نے اس کو بنایا, ایکچولی اس کی ایکچوئل غذا وہ ہے. صحیح ہے. تو محبت میں ایکسپریشن, اینڈ دیٹ ایکسپریشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان فارم آف نماز, ذکر تو ہے ہی ہے, وہ تو انسان کی ایک ایکسپریشن, لیکن اس کے ساتھ اصل چیز دعا ہے. آئی بلیو کہ اگر ہم تھوڑا سا بفور ایکچولی ڈسکسنگ سم آف دا نیمز آف اللہ رب العالمین, ہم یہ بھی ڈسکس کریں واٹ آر سم آف دا سائنز دیٹ اے پرسن لوز اللہ سبحانہ و تعالیٰ. بالکل. تو واٹ کمز ٹو مائی مائنڈ از کہ obviously نمبر ون دیٹ یو yearn ٹو پلیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ایک تو مجھے سرویٹیوڈ, عبادت کے اندر آگے بڑھ گئے. ہاں, یو گو فار ہز پلیزر, یو پریفر ہز پلیزر. میں اسی مثال دیتا ہوں علی بھائی, جیسے آپ کی بات میں ایڈ کروں, کوئی بندہ جس سے واقعی کسی کو محبت ہو, جب وہ گھر میں آ جائے, مہمان بن کے آئے, صحیح, تو آپ کا کیا رسپانس ہوگا, آپ کا کیا ریئیکشن ہوگا؟ آپ کو جگہ نہیں ملے گی اس کو بٹھانے میں, آپ بھاگیں گے کہ اس کے لیے یہ بھی کھلا دوں, مختلف قسم کے مہمان ہیں نا, ایک وہ جو آپ کو بہت پسند ہے, اگر وہ آ گیا آپ وہی میں اسی کی بات کر رہا ہوں. میں نے اللہ سے محبت کی بات ہے نا, یعنی اگر ایک بندے کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی سچے معنی میں, جس سے محبت ہوگی, انسان اس کو پلیز کرنے کے لیے آؤٹ آف دی وے جا کے چیزیں کرتا ہے. یعنی اگر کوئی ایسا محبوب آئے گا میرے گھر میں بے شک میری جیب پر کوئی کھانا بھاری بھی ہوگا, میری کوشش ہوگی یار میں اس کو کسی طریقے سے پلیز کروں. دیکھیں نا, ہم دوسروں کی برتھ ڈیز منانے کے لیے کتنی لینتھ پہ جاتے ہیں, سبحان اللہ, لوگ گفٹ دینے کے لیے کہ جی میں نے اس کو بتاؤں گا, اس سے مجھے محبت ایکسپریس کرنی ہے, اس کے لیے میں یعنی کچھ بھی قیمت, یعنی اپنی وائف کے لیے جب انسان کو محبت ہوتی ہے کس طریقے سے وہ اس کے لیے کئی دفعہ قرضہ لے کے ایسے گفٹس لینے پڑتے ہیں خوش کرنے کے لیے, اور انسان کرتا ہے, یعنی یہ نیچرل چیز ہے. تو آؤٹ آف دی وے جا کے انسان سرویٹیوڈ, یہ کہتے ہیں نا اپنے آپ کو جو ہے نا جھکا, ڈیزائر ٹو پلیز ہم. دوسری چیز مجھے نظر آتی ہے کہ فیلنگ پین ان ڈس اوبیئنگ ہم. اللہ, دس از آلسو پارٹ آف لو. یعنی کہ یو بیکم سو سیڈ, سو ڈپریسڈ, جب آپ اللہ کو کبھی انسان سے گناہ ہو جائے تو آپ کا گناہ آپ کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ افسردہ کر دے, بیکاز یو نو کہ میں نے اپنے رب کو ڈسپلیز کیا اس گناہ سے. تو آئی تھنک دس از آلسو اے سائن آف ہز لو.
تیسرا جو ہے ریگولر ریممبرنس، ذکر. جیسے آپ نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ جب ایک انسان اللہ سے محبت کرتا ہے تو پھر وہ یاد کرتا ہے اللہ سے، اور یہ فطری بات ہے. کوئی کسی انسان کو پسند کرتا ہے اس کا بہت ذکر کرے گا، بہت تذکرہ کرے گا، بار بار اس کو ڈسکشنز میں لائے گا. اور چوتھی چیز جو ہے وہ ہے پریفرنس آف ہز کمانڈس اور ونس اون ٹیمپٹیشنز، نفس، جو ہمیں انبیاء کی زندگی میں نظر آ رہا ہے. میں اس کو ایک لفظ سے ڈینوٹ کروں گا اور وہ ہے دیٹ از سیکریفائس. بیوٹیفل. علی بھائی میری نظر میں یا وفاداری بھی کیسے، وفاداری بھی، وفا بھی ہے. میری نظر میں نا علی بھائی if there is any word that somehow closely explains the idea of love, that is sacrifice. جہاں پہ انسان اپنی پسند کو قربان کرتا ہے کسی اور کے پلیجر کے لیے، اور دس از یعنی بیسٹ فارم آف ایکسپریشن ہوتا ہے. یعنی ماں جو ہے وہ اپنے بچے کے لیے جو ہے نا وہ جان کی بازی لگا دیتی ہے، اپنی ذات کو قربانی، اپنی ذات کی قربانی، اپنے کمفرٹ کی قربانی. اسی طریقے سے ایون اپنے ریلیشنز کی قربانی. کئی دفعہ ماں جو ہے وہ بچوں کے لیے اپنے بڑے قریبی تعلقات کو ان سے دور ہو جاتی ہے، یعنی یہ خاتون. اسی طریقے سے کوئی بھی بندہ ہو جائے. تو ان مائی ہمبل اوپینین جو سیکریفائس ہے اور دی آئیڈیا آف قربانی ہے نا وہ ہے ہی تقرب، یعنی قربانی قرب سے ہے نا، قریب ہونا کسی کے. اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. اور اسی طریقے سے علی بھائی دی آئیڈیا آف نیکی، دی آئیڈیا آف البر، وہ بھی گراؤنڈڈ ہے ان دی آئیڈیا آف سیکریفائس اینڈ دی آئیڈیا آف لو. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم نیکی کی صحیح بنیاد کو نہیں پہنچ سکتے یا صحیح معیار کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ وہ نہ خرچ کر لو جو تمہیں محبوب ہے. یعنی اپنی محبت کو، اپنے آپ کو، اپنے ایموشنز کو آپ قربان کر رہے ہیں کسی اور کی محبت اور پلیجر کے لیے، ٹھیک ہے نا، اپنی پسند کو قربان کر رہے ہیں. صحیح بات. سو ان مائی ہمبل اوپینین یہ جو آپ نے بات کی نا بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہاؤ ڈو وی نو دیٹ یو لو ہم. میں آپ کو آرام سے کہوں گا کہ وٹ کین یو سیکریفائز فار اللہ سبحانہ وتعالی. صحیح. اگر آپ کہتے ہیں میں سب کچھ، سیدنا عمر بن خطاب سے نے کہا تھا، اللہ کے رسول مجھے دنیا میں آپ سب سے زیادہ پیارے ہیں سوائے اپنی جان سے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. اللہ کے رسول نے کہا ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے. سیدنا عمر بن خطاب نے کہا اللہ کے رسول اب مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں. لا یؤمن احدکم حتی اکون الیہ من والدہ والناس حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. محبت کا تقاضا یہ کہ انسان سب سے زیادہ ان سے محبت کرے اور سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو. محبت کا وہاں پہ ذکر ہے. بالکل ٹھیک. تو اللہ تعالیٰ سے آپ کی محبت پتہ چلے گی آپ کی سیکریفائس سے. میں کیا اللہ کے لیے چھوڑ سکتا ہوں؟ صحیح. کیا میں کیا قربان کر سکتا ہوں؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کے گردن پہ چھری چلائی تھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا. وہ قربانی وہاں پہ دیکھیں قرب ہے، وہاں پہ قربانی ہے. اور ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ اسی وجہ سے یہی جو جذبہ ہے نا، یہ ایموشنل جو جذبہ ہے، یہی وہ جذبہ ہے جس کی بنیاد پہ اللہ نے ان کو خلیل بنایا. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. اور ابن قیم کہتے ہیں خلت جو ہے نا وہ محبت کی ایکسٹریم فارم ہے، اس سے اوپر کوئی محبت کا درجہ نہیں ہے. اور آپ نے فرمایا کہ یہ وہ درجہ ہے کہ جہاں پہ صرف یہ دو اینٹیز کے درمیان ہی ہو سکتا ہے، دو انڈیویجولز کے درمیان ہو سکتا ہے، اس میں تیسرا نہیں آ سکتا کبھی بھی، جو مرضی ہو جائے. اور انہوں نے اس کی مثال دی سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم سے ایک جو محبت تھی ان کے دل کے اندر، جو واقعی ایک نیچرل محبت ہے، وہ بیٹے کی محبت ہے، وہ بھی قربان کر دی. اور اس قربان کروانے کے بعد جب سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پھر اس وقت صحیح معنی میں حنیف ہوئے کہ انہوں نے اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر دیا اپنے ہاتھ سے، اس موقع پر اپنا باپ پہلے قربان کیا، اپنی بیویاں پہلے قربان کی، اس کے بعد اپنی اولاد پہلے قربان کر دیا، اپنا خاندان، اپنا شہر، سب کچھ چھوڑ کے سب کچھ قربان کر دیا. اس وقت وہ پھر کہا، پھر وہ حنیف، پھر وہ بنے خلیل اللہ کے. سبحان اللہ. سیدنا ابوبکر صدیق اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مثال یہی ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ اگر میں کسی کو خلیل بنانا ہوتا تو ابوبکر میں تمہیں بناتا، لیکن میں اللہ کو بنا دیا. بالکل، میں نے اللہ کو چوز کیا. تو اس کا مطلب ہے یہ وہ لیول ہے محبت کا جو ہم، اور اس کے پیچھے مین چیز ہے کلوزنس، بینگ کلوز ٹو سم ون. قربانی ہے ہی قرب سے نا. بالکل.